اللهم صل على محمد وآل محمد. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو موضوع جبیرہ کے موضوع پر اختتام پذیر ہو گئی تھی. چند ایک ضمنی مسائل اس کے باقی تھے، لیکن اگر میں وہ ضمنی مسائل آج بیان کرنے جاؤں تو آج کی گفتگو ادھوری رہ جائے گی. ارادہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آج کا موضوع آج ہی ختم کر دیا جائے. اگر آپ توجہ کے ساتھ گفتگو میری سنیں تو میں سلسلہ کلام کا آغاز کر دوں. دیکھیے، شاہراہ زندگی پر ہمارا سفر جاری ہے اور تقریباً یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سفر زندگی کا ایک عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آدھا سفر طے کر چکے ہیں. سفر آخرت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت طویل ایک منزل طے کرنی ہے اور زیادہ راہ بہت تھوڑا حاصل کیا ہے. اب جب کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بھی اتنی محنتوں مشقتوں کو برداشت کر کے اور شدید ترین اس گرمی میں آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں، یقیناً اس کے پیچھے ایک جذبہ اور ایک محرک ہے، علم دین اور قرب پروردگار. تو جب فیصلہ کر ہی لیا ہے ہم نے کہ اس راہ پر آگے سے آگے بڑھنا ہے، تو آخر کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہم مرضی پروردگار کو مکمل طور پر حاصل کر لیں. اپنے ہم شب و روز کیسے اس انداز سے گزاریں کہ بس جس کے آخر میں فقط کامیابی ہی کامیابی ہو. آپ کے سلیبس میں ایک ٹاپک تھا شب و روز کیسے گزاریں. وہی میں نے کہا کہ جیسے کہ ہم سب فیصلہ کر چکے ہیں کہ بس اب تو اس منزل پر آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے، لیکن اس فیصلے کے باوجود بھی کچھ لاہے عمل ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نیک زندگی گزاریں، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اپنے روٹین لائف اسٹائل جو ان کا ہے اس میں کیسے ان اسلامی باتوں کو شامل کریں. اس کا ایک بہت ہی ہلکا سا خاکہ، میں پھر کہہ دوں کہ ظاہر ہے کہ میں کوئی آپ کو کوئی جامع پروگرام نہیں دے رہا، آپ کو ایک خاکہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ جو دنوں رات ہمارے گزر رہے ہیں اس میں اس کو کس انداز سے آپ ایسا بنائیں کہ بس کہ آگے آپ کو کچھ نظر آنے لگے، کچھ امید کی کرن کہ بس اب اس میں کوئی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، سفر آخرت کے حوالے سے منزل قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے. ہر گزرنے والا سیکنڈ اور لمحہ ہم کو قریب کر رہا ہے اس منزل سے. تو کیوں نہ اس تمام کی جو ہم شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں ان کو کس انداز سے ایسا ڈھال لیں کہ بس پھر ہمیں زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہ رہے اور شارع مقدس نے جو طریقہ بتایا بس اس کے مطابق زندگی بسر ہو جائے. اب آپ کو اس پروگرام کے اندر اپنے مطابق اپنی زندگی اپنے لائف اسٹائل کے مطابق اس میں چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی، نکالنی پڑیں گی، جو بھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. دیکھیے، کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو آپ کو روز انجام دینے، روز. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ بھی آپ نے کر لیا تو ذرا آپ کو اطمینان ہو جائے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو کم سے کم ایک ماہ میں ایک دفعہ ہو جانے چاہیے.
کچھ چیزیں آپ کو ایسی کرنی ہیں جو کم سے کم 1 سال میں 1 دفعہ ہو جائیں، اور کچھ اعمال یقیناً ایسے بھی ہیں کہ جو پوری زندگی میں بھی 1 دفعہ ہو جائیں. جیسے کہ ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے مستحبات ہیں ان سب کا ہماری روحانیت کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ہے. فار ایگزامپل اگر 10 لاکھ مستحبات ہیں بالفرض اور آپ نے 9,99,999 مستحبات پہ عمل کر لیا اور ایک رہ گیا عمل ہونے سے، تو آپ کی روحانیت کے اندر وہ ایک والی کمی پھر بھی باقی رہ جائے گی. تو بہرحال وہی ہے کہ آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر بہت سی چیزیں داخل کرنی ہیں جو ان میں سے آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، ان کو نکال بھی سکتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کچھ ایسی چیزوں کا میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتا جا رہا ہوں کہ جو آپ کو روز انجام دیں گی. اگر اپنی روحانیت کو آپ کو قوی کرنا ہے، زیادہ راہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، سفر آخرت کی کچھ تیاری کرنی ہے، تو تیاری کے اندر سمجھیے کہ سب چیزیں شامل ہیں. جو روز آپ کو انجام دینی ہے اس کے اندر ایک چیز آپ سب سے پہلے شامل کریں. دیکھیے، مستحبات ہماری زندگی میں کافی زیادہ شامل ہیں. یہ مجالس، یہ ماتم، یہ مرثیے جس کی اور نوحے جس کی بھی تھوڑی دیر پہلے آواز آ رہی تھی، بڑے اہم ترین ثواب کے کاموں میں سے ایک چیز ہے. لیکن جو واجبات ہیں ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ مستحبات کو انجام دیتی چلی گئیں اور واجبات اپنی جگہ باقی رہے، قضا واجبات. تو بس وہ ہوگا کہ جو کہ جیل میں جو 1 لاکھ دی جاتی ہے نا، بس وہ، لیکن جیل پھر بھی مقدر ہوتی ہے آدمی کا، اگرچہ مختلف سہولیات موجود رہتی. تو بہرحال انسان کام ایسا کیوں کرے؟ تو قضا واجبات کے اندر سب سے پہلی چیز خاص طور پر خواتین کے اوپر نمازیں مردوں کی نسبت کچھ زیادہ واجب رہتی ہیں. بلوغ کی عمر کی مدت کم ہونے کی وجہ سے، مقصد یہ ہے کہ مرد سے پہلے عمر کے اعتبار سے جلد بالغ ہو جاتی ہیں، اور جو ابتدائی دور ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ خواتین کی نمازیں رہ جاتی ہیں. تو قضا نمازوں کا آپ کوئی اپنا ایک کم سے کم کا شیڈیول بنائیے، اور روز آنا، چاہے آپ فجر کی پڑھیں، کوئی ایک نماز، 1 دن کی نماز، آدھے دن کی نماز، اس طریقے سے آپ اپنے شیڈیول میں شامل کیجیے. مستحبات بڑھتے چلے جائیں، واجبات اپنی جگہ ایز اٹ از برقرار رہیں. یہ اسلام اس کو نہ مانتا ہے اور نہ تسلیم کرتا ہے، نہ تقاضا کرتا ہے. جب ہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز شب جو 11 رکعت کی نماز ہے، اگر اس کی جگہ ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، تو علماء تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ جی ہاں، اس کا ثواب زیادہ ملے گا، ثواب بھی زیادہ، اور اب ایک قضا واجب بھی آپ کا اپنے سر سے اتر جائے گا. تو سب سے پہلے تو چیز، اچھا میں اس کے تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں صرف پوائنٹ بتاتا آپ کو گزر رہا ہوں. قضا واجبات میں سے سب سے پہلے جو نماز ہے، کہ ضرور آپ کے روٹین ڈیلی جو آپ کی زندگی ہے اس میں چاہے ایک ہی قضا نماز کیوں نہ صحیح. اور جیسے کہ مہاراجا نے لکھا بھی ہے، اور خاص طور پر امام خمینی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سفر کا آغاز کر دیا، قضا واجبات اپنے اتارنے شروع کر دی، اور اس دوران خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی، تو اب جو جتنی بھی قضا چیزیں آپ کی باقی رہ گئی ہیں وہ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے گا. لیکن اس پہ آ جانا ہے آپ کو. تو پہلی چیز تو ہو گئی یہ. دوسری چیز ہے جو آپ کو روز پڑھنی چاہیے، روز کرنا چاہیے، وہ ہے دعائے عافیت. جتنی مصیبتیں، تکالیفیں، پریشانیاں، بلائیں، آفتیں مومنین کے اوپر نازل ہوتی ہیں، مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہونے کی بنا پر یہ ساری پریشانیاں، ان کا دفعیہ، جیسے میں نے بہت پہلے شرائط دعا ایک دفعہ بتائی تھی، غالباً شب قدر کے جو اعمال تھے اس کے اندر، اس میں سے ایک تھی دعا قبل از بلا. یعنی انتظار نہ کریں کہ مصیبت پریشانی میں آپ گر جائیں اور پھر دعا کریں، پہلے سے دفعہ کر لیں. تو دعائے عافیت اپنی روٹین جو لائف سٹائل ہے آپ کا، اس میں شامل کر لیجیے. 2 چیزیں ہوئیں. تیسری چیز، اس دن کی مخصوص دعا، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان سب کی مختصر سی 5-5، 6-6 لائن کی ایک دعا ہے جو آپ کو مل جائے گی مختلف دعاؤں کی کتابوں کے اندر بھی.
اس دن کی ایک مخصوص دعا یہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے. کچھ آپ چیزیں اس کے اندر دیکھیں گی, کچھ ذکر خدا, کچھ اعمال, یہ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ روز کے روز انجام دیتی چلی جائیں تو بہت اس سے آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا. اگلی چیز جو آپ کو یہ بھی روز کے انجام دینے والے اعمال میں سے میں بتا رہا ہوں, کوشش ہی کیجیے کہ ہر وقت باوضو رہیے. یہ بھی روز آپ کو بہت کم ہی کوئی ایسا وقت رہے آپ کی زندگی میں روز و شب میں کہ جس میں آپ وضو سے نہ ہوں. اس پہ عمل کر کے دیکھیے, اب پھر آپ اپنے اندر وہ تبدیلی اور روحانیت یقیناً محسوس کریں گی. الوضو علی الوضو نور علی نور, جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, تو اس کے اندر ایک نورانیت ہے. ایک اور چیز جو اس سے ہٹ کر وہ بھی روز انجام دینی, چاہے 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, وہ ہے کچھ دیر تنہائی میں غور و فکر آخرت کہ میں کیا ہوں, کتنی میں نے زندگی ایسی برباد اور فضول ضائع کر دی ہے, مجھے کیا کیا چیزیں انجام دینی ہیں, سفر آخرت پہ مجھے کتنی طویل سفر طے کرنا ہے, میں زیادہ راہ کو کیسے اکٹھا کروں, کیا نیک عمل کروں. آدمی تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر یہ غور و فکر کرے. آپ کر کے دیکھیے 5 منٹ 10 منٹ اپنی زندگی بالکل جس میں آپ تنہا ہوں. یہ مختلف چند ایک باتیں ہیں جو آپ پہلے بھی دروس میں سن چکی ہیں, لیکن یہ روز کو انجام دینے والے اعمال میں سے ایک. اچھا, پھر دیکھتے ہیں ہم اپنی عام زندگی میں کچھ فضولیات بھی بہت زیادہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں, فضول گفتگو اور یہ سب چیز, جس سے روحانیت میں کمی واقع ہوتی رہتی. تو وہ جو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک دفعہ, وہ کفارہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, جو قرآن کی قائد تھی. یہ کفارہ ہے ان تمام فضول اور عام گفتگوؤں کا. حرام گفتگو نہیں, حرام گفتگو کے لیے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی, کسی غیبت کی ہے اور چغلی کھائی ہے کسی کی, اور دیگر زبان کے جو حرام کام ہے اس میں اگر زبان کو استعمال کیا تو الگ مسئلہ. بالکل عام اور مباح گفتگو جو ہوتی ہے, اس سے بھی یہ زیورات کے متعلق, کپڑوں کے متعلق اور فلاں چیز کے متعلق جو فضول اور عام گفتگو ہوتی ہے, اس سے بھی روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہے. تو یہ عام گفتگو کفارہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کی جو روحانیت میں کمی واقع ہونی تھی وہ کمی فوراً اس آیت کو پڑھنے سے پوری ہو جائے گی. اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. صدقہ روز کی عام زندگی میں اس کو شامل کیجیے. باقاعدہ آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے اور پھر روزانہ آپ اس کو ٹک کرتی جائیں کہ آپ نے جو روز اعمال انجام دینے والے اعمال جو تھے وہ انجام دیے یا نہ دیے. اس کے علاوہ کچھ مالی واجبات ہیں. اچھا دیکھیے, کچھ تو وہ عبادی واجبات تھے جن میں سے میں نے صرف فقط ابھی تک نماز کا تذکرہ کیا. کچھ مالی واجبات بھی, خمس, جب آپ خمس کے یقیناً آپ کو پڑھا دیے گئے ہوں گے اب تو, خمس کے جو فقہی مسائل ہیں کہ عام زندگی میں کس طریقے سے خمس واجب ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر میرا اس میں مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ عام طور پر روزانہ 5 روپے, 10 روپے, 2 روپے, 3 روپے, جتنے بھی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ نکال کے بعنوان خمس یا رد مظالم کی جو واجبات والی جو چیزیں ہیں اس کو نکال کے آپ الگ کر دیا کریں. ایک ساتھ نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ذرا طبیعت پر گرا گزرے. تو یہ جو چھوٹی موٹی رقومات ہیں یہ بھی آپ نکال کے بعنوان خمس کی, پتہ نہیں مجھ پہ کیونکہ مسائل سے میں مکمل طور پر واقف نہیں ہوں, کن چیزوں پر خمس واجب ہو کن پر نہ ہو, اور روز آخرت میں پکڑی جاؤں, تو کیوں نہ عام زندگی میں کوئی ایسا طریقہ کار جس سے آپ کی گردن پہ مالی واجبات نہ. حق امام اور حق سادات اپنی گردن پر اس طریقے سے لے کر جانا اور پھر یہ سوچنا ہے کہ آپ کوئی روحانی منزل طے کر سکیں گی, بہت مشکل کام ہے. تو عام زندگی میں بھی کوشش کیجیے, چاہے اوور خمس دینا پڑ جائے تو کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ معاملہ وہ نہ رہے کہ کچھ گردن پر چیز باقی رہ جائے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چارٹ ہے, وہ ہے محاسبہ نفس کا چارٹ. کوشش تو وہ کیجیے کہ وہ گناہ کبیرہ کی جو فہرست 100 کے قریب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اس کو چارٹ کی صورت میں بنائیے اور دیکھیے روزانہ کہ آپ نے کتنے وہ گناہ کیے. محاسبہ نفس وہ چیز ہے جس کو بھی روز کرنا چاہیے. روز سونے سے پہلے ایک چارٹ ہو جو آپ کی ٹیبل پر, آپ کے سرانے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو, آپ اس کو نکالیں اور روزانہ آپ نکال کر اس کو اپنے آپ کو ٹک کیجیے اور دیکھیے کہ آج کی کیا صورتحال رہی ہے پورے دن. جس طریقے سے علماء لکھتے ہیں کہ تاجر روزانہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے کہ آج کیا کمایا اور کتنا میں نے خرچ کیا, بالکل اسی اعتبار سے
آخرت کے لیے آپ نے آج کیا کمایا ہے اور کیا اپنے ہاتھ سے کھویا ہے گناہ کر کے، تو اس کی بھی ایک فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ بھی روز کے اعمال انجام دینے ہیں آپ کو، ان کے اندر یہ چیز محاسبہ نفس بھی شامل ہے. اس کے علاوہ جس کا اسلام آپ سے روز تقاضا کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. میں اضافہ کروں گا تلاوت قرآن بمائے تفسیر. کوشش یہ کیجئے کہ اگر کسی بھی اعتبار سے تفسیر نمونہ بھی کی کوئی جلد خرید سکتی ہوں تو خرید لیجئے، اور نہیں خرید سکتے اگر تو لائبریریز کے اندر دستیاب ہے، آپ وہاں سے ایک ایک جلد لے کر بھی، یعنی کوشش کیجئے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن معنی مطالب کو سمجھ کر. تو تلاوت قرآن بامائے تفسیر یہ روز کی روٹین لائف کے اندر شامل ہونا چاہیے، چاہے 5 سے 10 منٹ ہی کیوں نہ صحیح. اچھا، علم دین 24 گھنٹے کا انسان دن گزارے، اور پھر جیسے جیسے اکثر بیچارے جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ علماء جب بیان کرتے ہیں مختلف اپنے دروس میں صورتحال، تو لوگ باقاعدہ اپنا سر پکڑ کر روتے ہیں کہ پوری زندگی بالکل فضول ہو گئی، ضائع ہو گئی، نمازیں ساری برباد ہو گئی جتنی پڑھی ہیں، روزے کچھ غلطیوں سے بیکار ہو گئے، حج جو انہوں نے کیے وہ باطل ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ علم دین، یعنی عمل تو انجام دے رہے تھے لیکن علم کے بغیر. تو علم دین جب تک آپ صحیح طور پر حاصل نہیں کریں گی تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو خیر حاصل کر رہی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سلسلہ بس یہاں سے مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سلسلہ رک جائے. عام زندگی میں کم سے کم آدھے گھنٹے روز علماء کی کیسٹ دستیاب ہیں، کتابیں موجود ہیں، مجالس ہیں علماء کی، روزانہ ان سے کثرت فیض آپ کر سکتی ہیں. اور آدھے گھنٹے کم سے کم، اس سے زیادہ کی اگر بات بنے 1 گھنٹہ کم سے کم ہو جائے تو کیا کہنا، لیکن یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے روز. یعنی ایک بھی دن ایسا نہ ہو کہ جو علم حاصل کرنے سے آپ کا خالی رہ جائے. صرف مدرسے ہی کی حد تک اس کو محدود نہ کیجیے، عام زندگی میں بھی اس کو رائج کرنا. ایک نئی نیکی کم سے کم روز. دیکھیے میں نے کہا تھا نا جملہ کہ آپ کو اس شاہراہ پر آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے. جب فیصلہ کر لیا کہ بس آپ آگے جانا ہے تب آپ کو آگے ہی جانا ہے. ایک نئی نیکی آپ کو روز انجام دینا ہے. اب آپ جتنی بھی احادیث کی کتابیں پڑھتی ہیں آپ نکالیے کون کون سی نئی نیکی مثلا اس کے اندر بیان ہو رہی ہے. مثلا بہت ساری نیکیاں آپ کو ملیں گی کہ مثلا مومن کو مثلا شیرینی کھلانا، یہ بھی ایک نیکی. مومن سے کسی تکلیف کو دور کرنا، اس سے حال احوال پوچھنا، اس سے مسافرہ کرنا، مسافر میں گرم جوشی سے کام لینا وغیرہ وغیرہ. یہ آپ سب نوٹ کرتی جائیے اور اپنی زندگی میں ان کو ایک ایک چیز کا اضافہ کرتی جائیے. ایک تو وہ ہے کہ جو روزانہ روٹین ہو ہی رہی ہے آپ کی، روٹین جو لائف ہے اس سے ہٹ کر بھی چیزوں کو شامل کیجیے، کچھ نئی چیزوں کو، ایک نئی نیکی روز. اچھا، اور اسی طریقے سے گناہوں کو بھی اپنی زندگی سے، وہ جو ہم نے کچھ طریقے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، قرآن و احادیث کے اندر ان تمام تذکروں کا یا اقوال علماء کے اندر ان کا تذکرہ ہے. تو ان میں سے ظاہر ہے کہ جب تک گناہ آپ کے ساتھ لگے رہیں گے نا، جب تک ان سے پیچھا نہیں چھوٹے گا. کچھ تو میں نے اس وقت بتائی تھی، اور آج اس میں ایک اضافہ میں اور کر دوں ایک نئی چیز کا. وہ یہ ہے کہ جو آیت تفسیر آپ بار بار پڑھتی ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جو پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے کہا ہے کہ خدا تم سے رجس کو دور کر دے گا، یعنی ہر بری بات، ہر گندگی، ہر برائی، اس سے پروردگار عالم نے اہل بیت کو دور رکھا. علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس آیت تطہیر کو آپ اپنے لیے پڑھتی رہیں بار بار تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی تمام برائیوں سے الگ ہو جائیں گے. یہ اپنی زندگی میں صرف یہ آیت تطہیر، یہ بار بار اس نیت سے کہ میں گناہوں سے دور ہوتی چلی جاؤں، اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا دیکھیے، مسئلہ ایک گناہوں کے اندر یہ ہوتا ہے، اور آپ نے بھی اس کا کیا ہوگا مشاہدہ اپنی زندگی میں، کہ عزم آپ نے اکثر کیا ہوگا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گی، لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں. یہ جو عزم ہونے کے بعد یہ جو مسمم نہیں ہو پاتا ہے، یا کامل ارادہ ہم نے کر لیا اور دیکھتے ہیں کہ پھر 1-2 روز کے اندر پھر وہی گناہ ہم سے ہو گیا. اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے جو امام خمینی نے اپنے استاد کے ریفرنس سے بیان کی. امام خمینی نے اہل حدیث غالباً پہلی ہوئی حدیث کے اندر جو اس کی ایک حدیث کی شرح لکھی ہے، اس میں اپنے ایک استاد کے ریفرنس سے بیان کیا ہے کہ میرے استاد کہا کرتے تھے، عرفانیات کے استاد، کہ سب سے زیادہ چیز جو انسانی عزم کو ناکارہ کر دیتی ہے، لیکن کسی بات کا وہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، سب سے زیادہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز کوئی بھی گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں ہے. تو جب تک یہ آپ کے گھروں کے ٹی ویوں سے یہ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی،
چاہے آپ کا ان کو سننے کا براہ راست ارادہ نہ بھی ہو، لیکن ایک مسلسل ٹی وی کھلا ہوا اور اس میں سے گانے بجانے کی اس طریقے سے آوازیں نکل رہی ہیں، تو جب تک کہ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی رہیں گی یہ ارادے کو کمزور کرتی جائیں گی. جیسے ایسے ہی کہ چاہے آپ کا ارادہ نہ ہو لیکن آپ منی بس میں اگر سفر کر رہی ہیں بیٹھ کے اور کچھ اس قسم میں گانے بجائے جا رہے ہیں، تو جیسے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آثار تکلیفی تو نہیں ہوتے، البتہ آثار وضعی ہوں گے، یعنی گناہوں یہ جو گانا سننے کے جو دنیاوی نقصانات ہیں یہ برداشت کرنے پڑیں گے. تو انسانی ارادہ جو سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے جس چیز سے، وہ یہی گانے اور موسیقی. تو یہ جو گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں، عزم مسمم ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. کوشش کیجیے کہ گھروں میں کسی طریقے سے اس چیز کو نکالنے کی اور کم کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ تو میں نے جو روزانہ کے انجام دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے میں نے چند ایک کا تذکرہ کیا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہو جانی چاہیے. مثلا ان میں سے ایک چیز ہے قضا روزے، اور اگر کسی پر قضا روزے نہیں ہے تو سبحان اللہ، بہت ہی بہتر بات ہے، تو وہ مستحبی روزہ رکھے. اور ان 2 دن، وہ 2 دن جو جس کا اسلام بھی تقاضا کرتا ہے وہ ہے پیر اور جمعرات. پیر اور جمعرات کے دن کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں 2 دن تو روزے سے رہیں. قضا روزے باقی ہیں تو وہ جو قضا واجبات اتارنے کی جو اسکیم ہے اس کے مطابق آپ روزانہ ہفتے میں کم سے کم 2 دن تو آپ روزہ رکھیں، ورنہ ہفتے میں 1 دن ہی صحیح. اچھا، کچھ اعمال ایسے ہیں، اچھا اس میں آپ ایڈ کرتی جائیں گے اپنے مطابق چیزیں. میں نے تو ایک اشارہ کر دیا کہ کم سے کم جیسے روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ روزانہ نہیں رکھ سکتی، روزانہ کے انجام دینے والے اعمال میں اس کو لکھوانا ہی نہیں جا سکتا. ہفتے میں کم سے کم 1 یا 2 روز. کچھ اعمال ایسے ہیں جو مہینے میں کم سے کم 1 دفعہ ہو جانے چاہیے. اچھا، ایک تو ہر مہینے کے شروع ہونے کے لیے ایک دعا، وہ بھی آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی کہ جناب محرم کا آغاز ہو رہا ہے تو 1 تاریخ کی دعا، یا سفر کا آغاز ہو رہا ہے یا ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک تو ہر مہینے کی ایک دعا ہے مخصوص، اس کو بھی پڑھیں. اچھا، کچھ کوشش یہ کریں مہینے میں 1 مرتبہ ہی صحیح کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں یا کسی مدرسے میں بھی اپنی حسب توفیق کچھ نہ کچھ آپ ضرور انفاق کریں اپنے مال سے. 50 روپے صحیح، 100 روپے صحیح، تاکہ کوئی ثواب جاریہ جو ایک مستقل آپ کا بینک اکاؤنٹ جو کھلا رہے گا اور آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا، وہ والا سلسلہ آپ جاری رکھیے. اپنے مطابق جتنا بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق آپ دیکھ لیجیے اس کو، لیکن کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ تو یہ ہو جانا چاہیے. اچھا، بہت سے عمل ایسے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ ہو جانے چاہیے. خاص طور پر شاید کہ شہید دستیغ شیرازی نے یا آیت اللہ مظاہری نے، ان 2 میں سے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے یہ بات لکھی ہے، کہا کہ سال میں کم سے کم جو عمل انجام مومنین کو دینے چاہیے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کسی ایک مومن یا مومنہ کی شادی کروا دینا یا اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. یہ آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے کم سے کم 1 سال میں 1 مرتبہ. اچھا، کچھ علماء نے کہا کہ جو قرآن کا ایک حق ہے 1 سال میں، وہ کہ کم سے کم اس کو 2 مرتبہ ختم کیا جائے، 2 مرتبہ. اچھا، اگر کوشش کریں کہ بمائے ترجمہ و تفسیر کے تاکہ سمجھ کے بھی تو پڑھیں نا، کہ کچھ مزہ بھی آئے کہ اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں، انسان اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرے. یا جو سال میں کم سے کم 1 دفعہ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں بھی 1 دفعہ ہو جائے، وہ ہے نماز جعفر طیار. بہت سے لوگ تو ایسے مومنین ہیں جو روز بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اب آپ خود ہی چارٹ بنائیے کون سی کس طرف آپ کی طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے، کیونکہ طبیعتیں اس سلسلے میں مختلف ہیں اور پروردگار عالم کی طرف پہنچنے کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں رستے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی رستے سے پروردگار کی طرف جائیں، مختلف طریقے ہیں. کسی نے مثلا علم دین کو پکڑ لیا، اس کے ذریعے بھی خدا تک پہنچ سکتا ہے. کچھ نے خدمت خلق کو لیا، کچھ نے رفاع عام کے کام لیے، کسی نے کوئی کام لیا، کسی نے کوئی کام لیا، کچھ نے دعاؤں اور ذکر ہی کو پکڑ لیا. تو بہرحال مختلف طریقے ہیں پروردگار عالم تک پہنچنے کے، لیکن کوشش کریں کہ سب کا احاطہ کر لیں تو کسی نہ کسی راستہ تو آپ کو ایسا ملے گا جس سے پروردگار عالم تک پہنچا جا سکے. اچھا، کچھ تو یہ تو ہے میں نے چیزیں ایسی بتائیں کہ جو روز آپ کو انجام دینی چاہیے، کچھ ہفتے وار، کچھ مہینے وار، کچھ
ایک سال میں, کچھ زندگی میں بھی ایک مرتبہ. اچھا, کچھ اہم اقدامات آپ کو گھر میں بھی کر لینے چاہیے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوشش کریں, یہ جو آپ کو یہاں سے بھی کتابیں ملتی ہیں, آپ کی پہلے سے بھی کچھ کتابیں اپنے پاس ہوں گی مطالعے کے لیے, ان کتابوں کو آپ ایسا گھر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں کہ تقریباً ہر جگہ نظر آئیں, گھر میں رہنے والے افراد کی پہنچ بھی ان تک رہے, اور کوئی مہمان بھی آنے والا ہے تو ان تک اس کی بھی پہنچ ہو سکے. ڈرائنگ روم میں, بیڈ روم میں, سرہانے, جس جگہ اخبار رکھے جاتے ہیں وہاں ہر جگہ ہی ہونی چاہیے. کہ یہ جو بے رغبتی کتابوں سے اس حد تک بڑھ گئی ہے, اور لوگ بالکل بھی اس طرف راغب نہیں رہے مطالعے کی, بلکہ دینی کتابوں کے متعلق اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں لینگویج بڑی مشکل ہوتی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ سمجھنے کی وجہ, نہ سمجھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا مطالعے کا شوق ہی نہیں رہا. بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں لیکن بہت سے الفاظ ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں, لیکن بار بار کثرت مطالعہ کے باعث وہ زبان کی مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیشہ کتاب کو بند کر کے رکھ دینا کہ بہت مشکل ہے, تو یہ بڑی خراب بات ہے. کوشش کریں کہ لوگوں میں پڑھنے کا شوق دوبارہ بیدار ہو سکے. اچھا, ایک اور چیز جو علماء نے خاص طور پر کہی ہے کہ گھر میں, تاکہ جو بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے, ائمہ معصومین کے جو ایام ولادت ہے اس میں کم سے کم ایک شیرینی, مٹھائی یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں آج امام کی ولادت کا روز ہے, یا خوشی کسی کیفیت ہو گھر کے اندر, بچوں کو پتہ چلے کہ ہاں کوئی آج خصوصی دن ہے. یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایسی ترکیبیں گھر میں کرنی پڑیں گی کہ جس سے خود بخود بھی تربیت ہوتی رہتی. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا ایک اور چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے, جو سفر آخرت کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہے, وہ ہے وصیت نامے کی تیاری. آپ کے کورس سلیبس میں ایک چیز شامل تھی, اب پتہ نہیں کہ وہ کور ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر ہو پائی تو شاید اب اتنا وقت کم رہ گیا ہے کہ شاید وہ نہ ہو سکے, تو کسی اگلے کورس میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ہے وصیت نامہ کیسے لکھا جائے. وصیت نامے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ میری فلاں جائیداد اور فلاں چیز وہ اس کو دے دی جائے, اس کو دے دی جائے. یہ وصیت نامے کے متعلق صرف لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے. وصیت نامہ کیسے لکھا جائے, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی چیز ہے اہم اقدامات میں سے تیاری کے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا, پھر ہاں وہی میں نے کہا نا کہ اس کے لیے ایک واقعی کلاس چاہیے, اور کوشش کریں گے کہ اگر یہ ابھی تک کمپلیٹ کسی نے نہیں بیان کیا ہے تو آئندہ کسی اس میں آ جائے درس میں. جی اچھا, اب میں تو میں نے کچھ ایک عمومی قسم کی تھوڑی بہت گفتگو کی ہے. اب دیکھیے, صبح کا جو آغاز ہوتا ہے, یعنی اب ایک دن, مثال کے طور پر کل سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں کیسا پورا دن ایسے گزاروں کہ جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ جس وقت انسان کی صبح کو آنکھ کھلتی ہے, یعنی جب وہ انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے, اس وقت سے اس کا دن شروع ہو جاتا ہے. اب میں ایک آپ کے سامنے خاکہ پیش کروں گا کہ بس آنکھ آپ کی کھل گئی صبح. اب کیا ایسی چیزیں آپ کرتی چلی جائیے, اور بالکل جب انسان کی صبح آنکھ کھلی اور اس کے بعد رات کو سوتے وقت جب آنکھ بند ہوگی اس پورے دن میں, تو اب ہم مثال کے طور پر آغاز کرتے ہیں کہ جو صبح ہو گئی اور آپ کی آنکھ کھل گئی. اچھا دیکھیے, کچھ تو اس کے اندر بہت ہی چھوٹی دعائیں کہ انسان کی جیسے ہی آنکھ کھلے آپ عادت بنا لیں کہ ایک دعا آپ کی زبان پر ہو, اور وہ ہدیت الشیعہ جو آپ کو غالباً مل بھی چکی ہے کتاب, ہاں ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کو لائبریری میں مل جائے گی. اگر پرانی والی ہدیت الشیعہ ہے تو اس کا تو صفحہ 475 ہے جس کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اور اگر نئی ہدیت الشیعہ بھی تو آخری کے 10 سے 12 ورقوں کے اندر آپ اس کو دیکھ لیجئے, آپ کو وہ دعا آدھی لائن کی, ایک لائن کی, لا الہ الا اللہ سے وہ دعا شروع ہوتی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, اس سے وہ دعا شروع ہوتی ہے. بس وہ جیسی آپ کی آنکھ کھلے آغاز ہی اس دعا سے آپ کر لیجیے, بس انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے پورا دن کیسا برکت سے آپ کا گزرے گا. اچھا, اس کے اندر تو تھوڑی سی تفصیل اور بھی زیادہ ہے کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھولے تو آپ یہ دعا پڑھتی اٹھیں, اور جس وقت آپ اٹھ کر بیٹھیں تو پھر فلاں دعا پڑھیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال
اس میں ایک حسبی الربو سے بھی ایک دعا شروع ہوتی ہے. حسبی الربو من المربوبین والی نہیں، وہ جو آپ اکثر تعقیبات اس کے اندر پڑھتی ہیں. حسبی الربو سے ایک اور دعا شروع ہوتی ہے، وہ جو نیند کے بعد اٹھتا ہے جب انسان. اچھا پھر ظاہر ہے کہ جب صبح کا آغاز ہو گیا تو کوشش کیجئے کہ اس دن کی ایک جو مخصوص دعا ہے، ہفتہ اتوار پیر جیسے میں نے کہا، اس دن سے اس کا آغاز کر دیجیے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ ذرا وہ تو پھر بھی شاید 8-10 لائن کی دعا ہو جو اس دن کی ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک دم آنکھ کھلتے ہی پڑھیں آپ جب نماز ہو. اچھا پھر دن کا آغاز صدقے سے کریں. صدقے کی اگر حاکم شرع کی اجازت یافتہ صندوقچی موجود ہے، کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے یا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو اس میں سے وہ جو میں مسائل بتا چکا ہوں صدقے کے، اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ نکال دیجیے. دن کا آغاز صدقے سے کریں، بس اس کے بعد دن میں جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آلام، مصائب جو آنے تھے وہ سب انشاءاللہ ٹل جائیں گے، اور آغاز ہی آپ نے اس حکم اسلامی سے کیا. اچھا اس صدقہ جو آپ دیں گی اس میں تمام نیتیں آپ شامل کر سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیے صدقہ ایک ہی عمل ہے جو کیا جائے گا، لیکن نیتیں کتنی آپ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، امام زمانہ کے لیے، اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے، ساری نیتیں آپ اس صدقے کے اندر کر سکتی ہیں. سارے فائدے آپ کو صرف ایک ہی اس چونی ڈالنے سے حاصل ہو جائیں گے، جو کہ آپ جتنی بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو صدقہ نکال لیں گے. اچھا پھر ایک اور وہ جو مولا کائنات سے مروی ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جو شخص بھی روزانہ صبح کے وقت سورہ توحید اور سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے گا، وعلیکم السلام، سورہ توحید اور انا انزلناہ کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا. تو یہ بھی روزانہ کے صبح کے اعمال کے اندر یہ چیز شامل ہے. اچھا پھر اس کے بعد نماز فجر جو اہم ترین فریضہ ہے وہ آپ کو انجام دینا ہے، اور نماز فجر کی تعقیبات میں خاص طور پر تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا کو فراموش نہ کیجیے گا. اور فراموش کوئی کرتا بھی نہیں ہے مومن، لیکن ایک خاص چیز جو ہمارے استاد محترم نے بالکل بلکہ اب سے کچھ دن پہلے ہی اپنی مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے کہ ابھی جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز کراچی کے اندر ہوئی ہیں ان میں صاحبان پرفیکٹ کلرز نے ان کو آ کر ہٹ کیا تھا اور ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بچ گئے. تو جب ان سے باقاعدہ پوچھا گیا، ذاتی تحقیق کی گئی، تو تقریباً سب نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے غرض سے تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھا کرتے تھے. تو اس تسبیح کو خاص طور پر اس نیت سے انجام دینا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ بات بتائیے کہ یہ بہت ہی اہم ترین عمل ہے جو کہ آج کل کے دور میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی، بشرطے کہ اس کو بڑے دلی اعتقاد کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے. اچھا صبح کے وقت کا ایک خاص عمل جو ہے وہ استغفار بھی بہت خاص عمل ہے. وقت سحر توبہ کرنا اپنے گناہوں سے. بس پروردگار عالم تیار بیٹھا ہے کہ فجر کے وقت یا سحر کے وقت کوئی شخص اٹھے اور پروردگار عالم سے توبہ طلب کرے اور اس کی توبہ کو وہ قبول کر لے. تو یہ بھی اپنے روزانہ جو دن کے جو فجر کے اعمال ہیں ان میں سے بھی آپ کو انجام دینی ہے چیز. اچھا جو رزق کے سلسلے میں جو جتنی پریشانیاں آج کل، اچھا آپ دیکھتی بھی نا، آپ مختلف دعاؤں کے اگر ترجموں پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر دعاؤں کے اندر حفاظت، ہماری جتنی بھی مکتب فکر کی دعائیں ان میں زیادہ تر حفاظت اور زیادہ تر رزق کے سلسلے میں دعائیں، کیونکہ معلوم تھا اسلام کو بھی اور شارع کو بھی کہ یہ ایسی شخصیات کے ماننے والے ہیں کہ ان کی دشمنوں کی کثرت بہت ہوگی اور ان کو رزق کی بھی بہت تنگی اور پریشانی ہمیشہ رہے گی اس دشمنی کی بنا پر جو امیر المومنین کی وجہ سے لوگوں میں پائی جاتی. تو ہمیشہ آپ کو ہماری دعاؤں کی جتنی بھی ہیں اس کے اندر ضرور رزق اور یہ جان کی حفاظت کی چیزیں سب سے زیادہ ملیں گی. تو رزق میں اضافے کے لیے وہ جو آپ کو طریقے عمر اور رزق بڑھانے کے بتائے گئے تھے، اور انشاءاللہ جلدی اس کا کتابچہ بھی چھپ کر آنے والا ہے تو وہ آپ اپنے پاس رکھیے گا، اس میں تفصیل سے ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. اچھا اس میں خاص طور پر آیت الکرسی اور سورہ توحید ہر نماز کے بعد یہ بہت مجرب ہے. اور ایک اور عمل خاص طور پر جو علماء نے بتایا ہے وہ پروردگار کا ایک نام ہے یا نافع. اس کی کوئی خاص عدد مقرر نہیں ہے کہ اس کو آپ کو کتنا پڑھیں، بس جب بھی یاد آتا رہے. جو بھی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو
جو شخص اپنا بزنس سیٹ کرنے والا ہو یا بزنس جس کا سیٹ نہ ہو پا رہا ہو یا ملازمت کو کوئی خطرہ درپیش ہو، وہ ضرور اس خدا پروردگار عالم کے نام کو اپنے ورد زبان رکھے، جتنا بھی زیادہ اس کو پڑھ سکتا ہو پڑھے، یا نافع ہو، تو کچھ ہی عرصے میں دیکھے گا جی فے کے نیچے زیر اور عین کے اوپر پیش، یا نافع ہو، اے نفع دینے والے. تو یہ کثرت سے جو بھی اس کو پڑھے گا پھر وہ دیکھے گا کہ کس حد تک ایک تبدیلی اس پریشانی کے اندر کیسے لاحق ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے وہ تو ہو گیا صبح کا آغاز. اب میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں آپ اس میں خود شامل کیجیے گا اپنے مطابق. بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو بہت سے لوگ دعائیں پڑھنے کے اتنے شوقین نہیں ہوتے تو وہ نہ بھی پڑھیں اس کو، لیکن اس میں سے کوشش کیجیے کہ یہ عام زندگی میں چلتے پھرتے بھی ہو جائے نا. ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز ایک مسلح کے اوپر بیٹھی کر انجام دیں. جی نہیں، فائدے تو آپ کو یقیناً ترجمے کے سارے حاصل ہو جائیں گے، لیکن جو خود زبان عرب کے اندر جو پڑھنے کا ایک ثواب ہے وہ بالکل ایک الگ. جس طریقے سے قرآن کی جو آیتیں یا سورے آپ کو زبانی یاد ہیں ان کا اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب اور زیادہ ہے. تو وہ بہرحال اتنا حصہ ضرور کم ہو جائے گا اگر آپ نے وہ عربی نہ پڑھی. لیکن عربی بھی پڑھیں، کوئی اتنا ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں، مختصر صحیح قلیل عمل ہے لیکن ذرا کانکریٹ بنیادوں کے اوپر اگر وہ ہو اور عمل کی نیت سے پڑھا جائے اور سوچ سمجھ کی ہو تو وہ زیادہ ثواب دلوائے گا. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کے بعد، خیر ابھی میں بہت سی چیزیں حذف کر رہا ہوں کہ ناشتہ کیسے ہونا چاہیے آپ کا. اچھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو نکلنا ہے گھر سے، یا تو ملازمت کے لیے نکلنا ہے، یا اگر مرد حضرات ہیں انہیں اپنے کاروبار کے لیے نکلنا ہے، یا طالب علم ہیں تو ان کو اپنے اسکول اور کالجز کے لیے نکلنا، گھر سے بہرحال نکلنا. تو ایک تو چلیں وہ آغاز آپ نے اگر صدقے سے صبح کر دیا تو اب بھی کافی ہو جائے گا، ورنہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور صدقہ دیں. گھر سے نکلنے سے پہلے چاروں قل پڑھ کر نکلیں اپنے اوپر، اور اکثر روایتوں کے اندر تو 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر نکلیں، یا مثلا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سورہ توحید دم کر کے نکلیں. سواری کے اوپر بیٹھتے وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین جو آپ کو سب کو یاد ہوگی، وہ بیٹھتے وقت ضرور اس دعا کو پڑھیں. اچھا سفر جو بھی کسی جگہ آپ کو جانا ہے، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ بس میں، وین میں، گاڑی میں جو آپ کو درکار ہوتے ہیں، اس ٹائم کو بھی ضائع نہ کریں. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا ذکر خدا ہو سکتا ہے، تسبیح ایک آپ پوری درود کی پڑھ سکتی ہیں اس دوران، ذکر خدا کر سکتی ہیں. یہی یا نافع مثلا ابھی آپ کو بتایا، پروردگار کے ناموں میں سے یا لطیفو ہے، ساری مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے وہ بھی بہت مجرب ہے. کوئی بھی ایسی چیز، یا درود کی ایک تسبیح یہ آپ پڑھ سکتی ہیں دوران سفر. اچھا اب جس وقت انسان جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف بس میں گاڑی میں بیٹھ کر، تو علماء نے ایک چیز کہی ہے کہ سفر کے دوران جتنے بھی مناظر آپ کی آنکھوں سے گزریں گے ان سب کو نگاہ عبرت سے دیکھتی جائیے، اور یہ سوچئے کہ جب میں نہیں تھی تب بھی یہ مناظر تھے، اور اب میرے مرنے کے بعد میں نہ رہوں گی اور لوگ ایسے چلتے پھرتے نظر آئیں گے، تو کیوں نہ میں اس جگہ کو آباد کروں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا. ہر چیز کے اندر نگاہ عبرت. کسی بھی جگہ اگر آپ پکنک پہ بھی کہیں جاتی ہیں، کسی بھی خوشی کو کوئی بہت بڑی خوشی آپ نہ سمجھیے. اول تو یہ جتنی خوشیاں ہماری زندگی میں ہیں، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں خوشیاں ہی نہیں، یہ صرف فقط تکلیف رفع ہوتی. مثلا بیٹا بہت عرصے ماں سے جدا تھا، اب وہ ملاقات ہو رہی ہے، گمشدہ بچہ مل گیا ہے، تو اب وہ جو ماں کو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی نہیں، وہ تکلیف رفع ہوئی ہے جو بچے کے گم ہونے سے ہوئی. شدید آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پانی پیتی ہیں، بڑی فرحت آپ کو ملتی، یہ خوشی نہیں ملی، یہ لذت آپ کو نہیں ملی، یہ تکلیف رفع ہوئی ہے جو پیاس کی وجہ سے آپ کو ہو رہی تھی. یا بھوک کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے اور دیگر خوشیوں کا بھی. تو یہاں کی کوئی خوشی تو خوشی ہی نہیں ہے، یہاں کی کوئی لذت ہی نہیں ہے، وہ سب عالم آخرت کے مخصوص ہے. تو کیوں نہ اس جگہ کو انسان آباد کرے جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے. تو اس سفر کے دوران بھی مسلسل نگاہ عبرت سے چیزوں کو دیکھیے. اچھا علماء نے ایک چیز اور کہی ہے کہ جب بھی آپ کبھی گھر سے باہر نکلیں تو 2-3 چیزوں امور کا اہتمام کر کے نکلیں. ایک تو امر وہی ہے جو میں نے بہت پہلے جب گفتگو ہوئی تھی ہماری نگاہ ڈالنے کے مسائل پر، اس وقت میں نے ایک چیز بتائی تھی
کہ جب بھی انسان گھر سے نکلے تو علماء کے جملہ ذرا ہے تو ثقیل، آج کی گفتگو میں کوئی ثقیل لفظ استعمال نہیں ہوا تھا لیکن اب پھر آ گیا وہ، کہ فقط عدم نظر ہی کافی نہیں ہے بلکہ قصد عدم نظر بھی ضروری ہے۔ خالی یہ نہ سوچے کہ بس میں نامحرم کے اوپر نگاہ نہ ڈالوں گا یا نہ ڈالوں گی، گھر سے قصد کر کے نکلی، خالی عدم نظر کافی نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلتے وقت قصد عدم نظر ضروری، اور پھر جب آپ گھر لوٹ کر واپس آئیں تو دیکھیں گے اس پہ کتنا عمل ہوا۔ دوسری چیز کہ یہ گھر سے آپ کو دروازے کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور عہد کر کے نکلیے دل میں کہ میں جھوٹ، غیبت، الزام تراشی، عیب جوئی اور فضول، فحش اور بیہودہ گفتگو سے باز رہوں گی جس جگہ بھی جا رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، نوکری کی جگہ پر، بزنس یا کاروبار کے لیے۔ اور پھر آ کر دیکھیں گھر میں کہ اس چیز کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا۔ دیکھیے جب تک یہ چیزیں عمل کی صورت میں آپ لائیں گے، پتہ آپ سب کو ہے، معلوم سب آپ کو ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک ایک باضابطہ پلان کی صورت میں ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، جب تک کہ آخر بھی اس کا عمل ہوگا کب؟ عمر تیزی سے گزر رہی ہے، میں نے کہا نا کہ شیطان تاک میں بیٹھا ہوا ہے، ملک الموت ہمارا انتظار کر رہا ہے، سفر آخرت بہت قریب آ چکا ہے اور پھر بھی انسان غافل رہے۔ خیر، تو یہ حالت سفر۔ اچھا، پھر جس جگہ آپ روزگار کی جگہ پر یا مثلا جس جگہ نوکری کر رہی ہیں اس جگہ پر یا مثلا تعلیم کی جگہ پر یا کسی بھی جگہ جہاں آپ پہنچ گئی، خاص طور پر وہ افراد کے جو ملازمت یا کاروبار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر کہ وہ اس روزگار کی جگہ پر جا کر سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ واقعہ اور آیت الکرسی، اور وہاں بھی کوشش یہ کریں کہ فضول لغو گفتگو، فحش کلامی اور ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اچھا جب پھر ابھی اس کے اندر اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، وہ آپ اپنے مزاج کے مطابق شامل کر کے دیکھیے گا۔ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس پر ویسٹرن کنٹریز میں بہت کتابیں لکھی گئی، دن ہر ایک کے پاس وہی 24 گھنٹے، لیکن بہت سے لوگ انہی 24 گھنٹوں کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی ٹائم سب کے پاس بالکل برابر ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ، اس کو مینج کیسے کریں، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ اور آپ خود دیکھیے کہ یہ جو ٹائم، یہ دیکھیے کہ اس میں جو نکاسی کے ذریعے ہیں وقت کو ضائع کرنے والے، یہ جو پانی رس رہا ہے ان پائپوں سے، وہ کون کون سی جگہ وہ پہلے آپ کو بند کرنی پڑیں گی۔ تو بہرحال اب دیکھیے ایک تو یہی جو وقت آپ ضائع کر رہی ہیں، ضائع ان معنوں میں کہ تو سفر کر ہی رہی ہیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ کو منزل پہنچنے میں لگے گا، پھر واپس آنے میں بھی لگے گا، اس کو بھی ضائع کیوں کیا جائے، اس میں اس کو یوٹیلائز کیجیے۔ اچھا جس وقت واپس آپ گھر پہنچ جائیں تو دروازے پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھتی ہوئی داخل، یہ رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی، سورہ توحید گھر کے دروازے پر پہنچ کر پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، اور گھر میں آنے کے بعد اہل خانہ کو سلام کرنا، یہ بھی بہت مجرب رزق بڑھانے والے نسخوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ بھی موجود ہو تو خود انسان اپنے آپ کو سلام کرے، یہاں تک ہے روایتوں میں۔ خیر اس کے بعد ظاہر ہے کہ گھر میں وہی میں نے کہا کہ آپ کو روزانہ پڑھنا بھی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، تو مطالعہ کرنے سے پہلے بھی کوئی بھی چیز آپ پروردگار عالم سے دعا کریں کہ آپ کو اس مطالعے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ اچھا دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ جب مطالعہ آپ نے کر لیا تو 2-3 چیزیں آپ کو اپنے اندر چیک کرنی پڑیں گی کہ آپ کے ایمان اور تقوی میں کتنا اضافہ ہوا، گناہوں سے دور ہونے کا جذبہ کس قدر بیدار ہوا ہے، اور اس مطالعے کے نتیجے میں اس مطالعے پر عمل کے لیے آپ نے کیا اقدام کرنے کا سوچا۔ اگر آپ نے صرف فقط پڑھا، اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دیا، اس کے بعد چلتے بنی وہاں سے، تو اس کا کوئی نتیجہ، کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی آپ۔ تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایمان و تقوی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے آپ کے، اس مطالعے کے نتیجے میں گناہوں سے دوری کا کتنا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یا اس مطالعے پر عمل کرنے کے لیے آپ نے کیا پروگرام چاک آؤٹ کیا۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ کو نمازیں پڑھنا ہے۔ نماز میں بھی، نماز کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ رک جائیے اور دیکھیے کہ اس سے پہلے والی جو نماز آپ نے پڑھی تھی، اس سے اور اس نماز کے درمیان کوئی گناہ تو انجام نہیں دیا ہے۔ اگر گناہ آپ نے انجام دیا ہے تو اس کی سب سے پہلے توبہ حقیقی انجام دیں، توبہ کریں،
اور اس کے بعد عزم مصمم کریں کہ اب نہ اس گناہ کو انجام دوں گی اور پھر نماز میں مشغول ہو جائیں. اور اگر کوئی گناہ آپ نے انجام نہیں دیا پہلی نماز سے لے کر اب تک تو شکر پروردگار انجام دیں. ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو پروردگار اس میں اور اضافہ کر دے گا. تو یہ جو آپ نے شکر کیا ہے کہ پروردگار شکر ہے کہ میں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، تو اب اس میں مزید اضافہ یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچی رہیں گے. اچھا پھر اس کے بعد نماز، خیر اب نماز کے موضوع پر ایک پورا ہمارا ایک لیکچر ہونے بھی والا ہے، شاید کہ اگلا ہی ہو جائے وہ، کہ اصل میں نماز پڑھی کیسے جانی چاہیے. فقہی مسائل سے ذرا ہٹ کر وہ چیز ہوگی. اچھا اب دیکھیے بس 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں مجلس کا پروگرام بھی ہے، بس میں اس کو ختم کروں. سوتے وقت آپ نے پورا دن گزار لیا، اب بہت سی چیزیں میں نے اس میں حذف کر دی وقت کی تنگی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ اگر ایڈوانس کوئی کورس ہوا تو اس میں مزید جامع پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اوقات فراغت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی پورا پروگرام. اچھا پھر سوتے وقت کے عمل. دیکھیے جس وقت آپ لیٹ گئی اب ارادہ ہے سونے کا، سونے سب سے پہلے اس بات تو یہ بات یاد رکھیے کہ سونے کو کچھ خودارہ کم کر دیں. 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے بھی میں نے لوگوں کو سوتے دیکھا ہے کہ تقریباً آدھی زندگی سو کر گزارا ہے. سونے کے وقت تو کچھ کم کر دیجیے. مثلا اگر آپ 8 گھنٹے سوتی ہیں تو 7.5 گھنٹے کر دیں، کچھ کم کر دیجیے. امام خمینی کی زندگی کی میں نے حوالہ دیا تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس تک تو نہیں پہنچ سکتا، نہ مشورہ دوں گا کہ آپ 4 گھنٹے سوئیں، لیکن فقط 3 سے 4 گھنٹے کی نیند تھی ان کی. رات 12 بجے سوتے تھے اور 3 بجے بیدار ہو جاتے تھے. رسول خدا کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے کہ رسول ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاگتے تھے. اٹھ کر پھر عبادت خدا شروع کر دیتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پھر عبادت خدا شروع. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عمل کو انجام دے سکے، رسول ہی کے لیے سازگار ہے. لیکن بہرحال کہ ہر شخص جو بھی گھر کے اندر موجود ہوتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ رسول کو ہمیشہ کہ رسول کچھ نہ کچھ عبادت خدا انجام دے رہے ہیں رات کے وقت میں. تو کچھ تو سونے کے وقت کو کم کر دیجیے. سونے سے پہلے ایک دن کا آغاز آپ نے صدقے سے کیا تھا اور ایک دن کا اختتام بھی صدقے سے کریں. صدقہ وضو کر کے سوئیے اور توبہ کر کے سوئیے. نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ بہت سی روایتوں میں یہ ہے کہ روح قبض انصری سے رات کو پرواز کر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ انسان جاگتا ہے تو روح دوبارہ سے جسم میں آتی ہے. اور اگر بہت سے لوگ ایسے بھی جنہیں پروردگار جن کی روح کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے، بس یعنی اب ان کا وقت ختم ہو گیا، تو اب یہ وہ یعنی اگر آپ کا انتقال توبہ کے اوپر ہو، یعنی جو ہے نا کہ سوچے وہ ضرور توبہ کرے، تو اگر انسان اس کے بعد نہ بھی بیدار ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ حقیقی توبہ کر کے وہ سوئے. شکر پروردگار کو انجام دیں کہ میں نے جتنی مجھ کو نعمتیں دی تھی ان کا تیرا لاکھ لاکھ شکر. اچھا پھر اس کے بعد سونے سے پہلے ایک چیز کی بڑی تاکید ہے کہ نماز شب کے اٹھنے کے لیے اور نماز فجر کے وقت اٹھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھے. تو اگر کوئی آیت پڑھ لے تو اتنی مجرب ہے کہ چاہے کتنی ہی کم دیر کے لیے وہ کیوں نہ سوئے. مثلا رات کے 2 بجے بھی اگر آپ سوئیں اور فجر کو معلوم ہے کہ اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا، تو لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ آپ سورہ کہف کی آخری آیت، یہ ضرور آپ اگر اپنی عادت ڈال لیں گی پڑھنے کی تو نماز شب کے لیے بیدار ہونا اور نماز فجر کے لیے بیدار ہونا کچھ مشکل نہیں. اچھا کچھ سونے سے پہلے کے خصوصی اعمال بھی، یہ تو عمومی اعمال تھے کہ صدقہ اور توبہ اور وضو اور شکر، اور اس کے علاوہ یہ والی آیت یا پروردگار عالم سے دعا کر کے سوئیے کہ وہ آپ کو اٹھا دے. کچھ خصوصی اعمال ہیں جن میں ایک تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی. 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر سونا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دلوا دیتا ہے، اور الحمد کو تو فقط 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے سونے سے پہلے. اور سورہ ایک ہے الہاکم التکاثر، یہ روایات میں ملتا ہے اگر کوئی شخص یہ سورہ پڑھ کر سوئے اور سونے کے دوران ہی کوئی بھی ایسی آفت ناگہانی ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اب عذاب قبر اس سے ساقط ہو جاتا ہے. تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
یہ سونے سے پہلے کے خصوصی اعمال میں سے ایک. اور اس کے علاوہ اپنے اور تمام مومن و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا. ایک تو وہی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا مثلا ربنا اغفر لی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اور بلکہ اگر اردو میں بھی آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ پروردگار مجھ کو اور تمام مومن و مومنات کو بخش دے. اور یہ بھی خصوصی اعمال میں سے ایک ہے کہ اگر، بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ وہ انبیاء اور انہی افراد کے ساتھ مشہور کیا جائے گا کہ درود بر محمد و آل محمد، اور تمام انبیاء اور مرسلین پر درود پڑھ کر سوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. یہ اگر کوئی شخص، بس یہ رات کی خصوصی اعمال میں سے ایک. اب دیکھیے پورے دن آپ جب اس انداز کا گزاریں گی، اچھا اس میں ابھی میں نے بہت سی چیزیں شامل نہیں کی، وہ آپ کو ڈیلی پروگرام میں شامل کرنا پڑیں گی. دن کے آغاز میں نے ایک چیز فراموش کی ہے، اور خواتین بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں. دیکھیے بیمار شخص جو ہوتا ہے وہ یہ چیزیں، اس کو پھر رغبت بھی نہیں ہوتی کہ وہ دعائیں پڑھے. تلاوت قرآن حتیٰ کہ واجبات تک اس سے چھوٹ جاتے ہیں. ایکسرسائز، جسمانی ورزش، یہ مردوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے. دن کا آغاز کچھ نہ کچھ ایسی ایکسرسائز، کوئی ایسا طریقہ کار. واک پہ اگر جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو گھر میں اگر ٹریڈ مل یا کوئی جاگنگ مشین یا کوئی آپ جمع کر کے کسی اعتبار سے لے لیں. قسطوں کے اوپر بھی چیزیں مل جاتی ہیں. گھر کی چھت کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی گھروں کے اندر بھی ورزشیں آپ کتاب خرید کر بھی دیکھ سکتی ہیں. کیونکہ جب انسان صحت مند رہے گا تو ہی ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر سکے گا. بیمار شخص وہ نہیں عمل کر سکتا ان چیزوں پر. تو بہت سی چیزیں، اچھا اس کے اندر بہت سے یقیناً اوقات فراغت کے اندر کھیل کود بھی شامل ہیں، کچھ آؤٹنگز بھی شامل ہیں. مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ پکنک کا پروگرام بھی اس میں شامل ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ کو ایسا ایک جامع پروگرام ترتیب دینا پڑے گا کہ زندگی کا ایک لائف اسٹائل بنانا پڑے گا کہ آخر مجھے کس انداز سے گزارنا ہے. ابھی مثلا اسکولوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں 1.5-2 مہینے کی بچوں کی، ان کے لیے کیا تربیت کے حوالے سے کیا پروگرام ہونا چاہیے. آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والیاں ہیں ان کے لیے اپنا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے لیے، اگر ان کے بہن بھائی کسی کے نہیں اتنے چھوٹے تو اور خاندان کے اور لوگ ہوتے ہیں 2 3 4 5 بچوں، یعنی کسی بھی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے الگ اس میں پروگرام ہونا چاہیے. تو ابھی میں نے کہا نا، میں نے آپ کے سامنے صرف ایک معمولی سے خاکہ پیش کیا. ابھی سمجھیں کہ یہ 1% بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم کو آپ کو مینج کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنی ان عبادتوں کے ثواب کو بڑھاتے کیسے چلے جانا ہے. جیسے اکثر تاجر حضرات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جگہ پیسہ رکھواؤں گا تو مجھے کتنا پروفٹ ملے گا، اور اس وہ والا سرٹیفکیٹ خرید لوں گا تو کیا ملے گا، اور اگر اس کے بجائے میں فلاں جگہ پہ انویسٹ کروں یا فلاں جگہ پہ کاروبار کروں تو کتنا ملے گا. تو وہ ججمنٹ کرتا ہے کہ اس میں ثواب مجھ کو زیادہ ہے. پھر ثوابوں کو ڈبل ٹرپل اور 100 گنا اور 1000 گنا بڑھانے کے طریقے کیا ہیں کہ عمل وہ ایک ہی آپ انجام دے رہی ہیں لیکن آپ نے 1000 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا، 1 لاکھ گنا اس کا ثواب بڑھا دیا. اس کے بھی طریقے ہیں. تو بہرحال اس میں کچھ ایک تذکرہ کہ سفر آخرت کی تیاری کیسے کرنا ہے، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، اس کا ایک خاکہ سا بہت ہی معمولی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس میں بہت سی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو آج کی حد تک ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا صاحب السماء